یہ اسماعی اشارہ بعد میں نحو کے ساتھ لگا لیجیے گا اس کو. ابھی صرف پہلے صرف. کتنے ساتھی آئے ہوئے؟ صفحہ نمبر ہے 32. ہے کوئی آن لائن؟ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. تعلیم الصرف کے اندر ہم فعل جہد منفی بلم پڑھ رہے تھے کہ اگر ہم نے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا فعل مضارع میں سمجھانا ہے تو فعل مضارع کے شروع میں حرف لم لگا دیتے ہیں. حروف جازمہ میں سے لم، ایک لم ہے اور ایک لمہ ہے. تو دونوں کا میں نے بتایا تھا کہ لم یہ ماضی منفی کا معنی دیتے ہیں اور لمہ بھی ماضی منفی کا معنی دیتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ لم یدخل کا معنی داخل نہیں ہوا وہ ایک مرد، اور لمہ کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا لما یدخل، ابھی تک داخل نہیں ہوا وہ ایک مرد. تو لم اور یہ لم فرق ہو جاتا ہے. لم اور لما جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو 5 صیغوں کے آخر میں جہاں پیش آتا ہے وہاں پیش نہیں آتا، پھر جزم آ جاتا ہے. اور 7 صیغوں کے اندر جو نون آتا ہے جس کو نون اعرابی کہتے ہیں وہ نون اعرابی گر جاتا ہے. تو 7 اور 5 صیغے ہیں کہ جس میں تبدیلی ہوتی ہے اور 2 صیغوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آج چند صیغے حل کر لیتے ہیں. جی ایک لفظ ہے لم تجلسنا. لم تجلسنا، یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لم تجلسنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جمع مؤنث حاضر. تم کئی عورتوں نے، حاضر ہے تم کئی عورتوں نے، جمع ہے نا کئی، تم کئی عورتوں نے. تو لم داخل ہوا ہے فعل مضارع پر. لم تجلسنا، اور جلس یجلس کا معنی ہوتا ہے، جلس یجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. تو لم تجلسنا تم کئی عورتیں نہیں بیٹھی، نہیں بیٹھی. اور آپ نے پڑھا کہ یہ فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے لم، جو حال اور استقبال کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ترجمہ کریں گے تم کئی عورتیں نہیں بیٹھی. اور اگر ہم نے یوں کرنا ہے کہ تم کئی عورتیں ابھی تک نہیں بیٹھی تو پھر کیا لفظ لے کر آئیں گے؟ لما. لما تجلسنا تم کئی عورتیں ابھی تک نہیں بیٹھی. ایک اور لفظ ہے یہ لم تدخلوا.
لم تدخلوا، لم تدخلوا، دخل يدخل کا معنی داخل ہونا، لم تدخلوا، یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ لم تدخلوا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، مذکر ہے حاضر ہے، تم کئی مرد نہیں بیٹھے، ماضی کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے، تم کئی مرد نہیں بیٹھے، تم کئی مرد نہیں بیٹھے، تو لم نے، لم تدخلوا، تدخلوا، تدخلوا اصل میں کیا تھا؟ تدخلوا اصل میں تھا تدخلون، تدخلون، تو نون آخر میں نون تھا اعرابی، نون اعرابی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ہم پڑھ رہے لم کے ساتھ تو لم تدخلوا، نون نہیں پڑھیں گے، نون اعرابی 7 صیغوں میں آپ نے پڑھا گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں پڑھیں گے، لم تدخلوا، تو تم کئی مرد داخل نہیں ہوئے، اور اگر ہم نے یہ ترجمہ کرنا ابھی تک، تم کئی مرد ابھی تک داخل نہیں ہوئے، تو لفظ لے آئیں گے لما تدخلوا، لما تدخلوا۔ آگے ایک اور لفظ ہے، السلام، ایک اور لفظ ہے لم تفتح، لم تفتح، لم تفتح، یہ کون سا صیغہ ہے؟ لم تفتح، لم تفتح واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، مذکر ہے حاضر ہے، واحد ہے مذکر اور حاضر۔ اچھا، تو تفتح فتح یفتح میں سے ہے کھولنا، تو یہ لم تفتح علامت مضارع پر ضمہ آ گیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ معروف نہیں ہے، مجہول ہے، تو ترجمہ مجہول کا کریں گے، لم تفتح واحد مذکر حاضر کے اعتبار سے اب مجہول کا ترجمہ، اور لم آیا ہے تو ماضی کا ترجمہ کرنا، ماضی منفی کا، واحد مذکر حاضر، تجھ ایک مرد کو نہیں کھولا گیا، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ تفتحو، تفتحو تھا اصل میں، تفتحو آخر میں پیش بھی تھا، لم تفتحو، تو لم نے کیا کیا؟ تفتح کر دیا، آخر میں ضمہ دے دیا، لم تفتح، لم تفتح۔ اور اگر ہم نے ترجمہ کرنا ہے، ابھی تک کا ترجمہ کرنا ہے، تو ہم یوں ترجمہ کریں گے لما تفتح، لما تفتح۔ اب ذرا اردو سے عربی کے لیے چند الفاظ، ان دو عورتوں نے، ان دو عورتوں نے ابھی تک سجدہ نہیں کیا، ان دو عورتوں نے، صفحہ نمبر ہے 31، وہی فعل منفی جحد منفی بلم، تو اردو سے عربی کریں گے، تو میں نے لفظ بولا ہے ان دو عورتوں نے سجدہ نہیں کیا،
ان دو عورتوں نے سجدہ نہیں کیا. جی. لم تسجدو. ٹھیک ہے. لم تسجدو ان دو عورتوں نے، تو تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. لم تسجدو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا تھا یہ تسجدو؟ لم کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا پھر؟ تسجدون. نون بھی تھا آخر میں، تو وہ نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. لیکن میں نے ایک اور بھی اردو کے اندر ایک اور لفظ ساتھ بولا، ابھی تک سجدہ نہیں کیا، تو لم کہیں گے یا لما کہیں گے؟ لما. لما. لما تسجدو. جی ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا. لما تسجدو. تم ان ان اچھا تسجدو آئے گا، ذرا پھر سوچ لیجئے گا. تثنیہ ہے نا؟ تسجد یہ تو واحد بنے گا. اور تسجدو یہ تو جمع کا صیغہ بن رہا ہے. جی تسجدا. ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک بن گیا، اب پورا صیغہ ہو گیا. لم تسجدا. ٹھیک ہے، دیکھیں لم یسجد، لم یسجدا، لم یسجدو، لم تسجد، لم تسجدا، لم تسجدا. اب لما ہے، لما تسجدا. ان دو عورتوں نے سجدہ ابھی تک نہیں کیا. لما تسجدا. اچھا جی. ایک اور لفظ اردو کا میں عرض کرتا ہوں، آپ نے عربی بنانی ہے. ہم نے ابھی تک مدد نہیں کی. ہم نے ابھی تک مدد نہیں کی. لما ننصر. یہ یہاں تک آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن الف نہیں آئے گا آخر میں. ٹھیک ہے. لما ننصر، ہم نے ابھی تک مدد نہیں کی. لما ننصر. اگر میں تھوڑا سا اس کو چینج کر دوں، ہماری ابھی تک مدد نہیں ہوئی، اب کیا آئے گا؟ لما ننصر. ٹھیک ہے، مجہول پڑھیں گے کیونکہ ہماری مدد نہیں ہوئی تو فاعل معلوم نہیں ہے. ہم نے مدد نہیں کی تو ہم معلوم ہے، ہم نے نہیں کی، تو لما ننصر، لما ننصر. چلیں، امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید مشق انشاءاللہ جاری رہے گا اس کا. اب نحو کی طرف آ جاتے ہیں. اسماء اشارہ نکال لیجیے. نحو کے اندر ہم اسماء اشارہ کی بحث پڑھ رہے تھے. صفحہ نمبر 41 ہے، میں نے کچھ لکھوایا تھا تو یہ صفحے میں لکھ دیا ہے. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس صفحے کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. 41. اچھا جی. اچھا جی،
تو یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس میں دیکھیں، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، یہ تینوں مذکر کے لیے ہے۔ اب مذکر کے لیے قریب، قریب مذکر، کوئی قریب آپ کی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اگر ایک ہے تو ہاذا مذکر ہے، مذکر ہے قریب ہے تو ہاذا مذکر ہے قریب ہے لیکن تثنیہ ہے، دو ہے تو ہاذانی، اور جمع ہے تو ہاؤلائی۔ پھر حاذہی، یہ ہا لگ جاتی ہے آخر میں مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، حاذہی آئے گا مفرد مؤنث قریب کے لیے، اور ہاتانی، یہ تا جو ہے مؤنث کی علامت ہے، ہاتانی، وہاں ہاذانی ہے یہاں ہاتانی ہے، تو تثنیہ مؤنث قریب کے لیے۔ پھر ہاؤلائی جمع مؤنث قریب، تو آپ نے دیکھا کہ جمع مؤنث قریب ہو، جمع مذکر قریب ہو، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آئے گا۔ پھر ذالکا مفرد مذکر بعید، دور کوئی چیز ہے مذکر ہے ایک ہے تو ذالکا، دور کوئی چیز ہے مذکر ہے اور دو ہے تو ذانکا، اور دور کوئی چیز ہے مذکر ہے اور جمع ہے تو اولائکا۔ یہ اولائکا مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے، جمع مذکر مؤنث بعید دونوں کے لیے۔ پھر تھوڑا سا مفرد میں اور تثنیہ میں یہ فرق ہے، ذالکا تلکا، ذانکا تانکا۔ آج تھوڑی سی اس کی مشق کر لیتے ہیں کچھ الفاظ کے اعتبار سے۔ میں کہتا ہوں یہ دیوار، یہ دیوار، شاید میں نے ایک ساتھ لکھوایا تھا، آپ نے لکھا ہوگا کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر الف لام آئے تو وہ کیا ہوگا؟ مشار الیہ۔ اگر الف لام نہ آئے تو وہ مشار الیہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ نہیں کہا یہ دیوار ہے، میں نے جملہ پورا نہیں کیا، میں نے صرف یہ کہا یہ دیوار، اب الف لام لے کر آئے۔ ہاذل، ہاذل، دیوار کو عربی میں کہتے ہیں جدار، دیوار، جدار، تو ہاذل جدار۔ اچھا ایک اور، کتاب، کتاب، یہ کتاب، حاضل کتاب، حاضل کتاب۔ اب میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے، اب کیا کہیں گے؟ ہاں، ہاذا کتابن کہیں گے، حاضل کتاب نہیں کہیں گے، ہاذا کتابن۔ ٹھیک ہے، گھڑی، گھڑی کے لیے، گھڑی وہ گھڑی دیوار پر لگی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گھڑی، وہ گھڑی ایک ہے، گھڑی ہے، گھڑی کے لیے لفظ آتا ہے ساعتن، تو وہ گھڑی، ذالکا، ذالک آئے گا، ہاں ذالک ساعتن آئے گا، میں نے صرف کہا یہ وہ گھڑی، تو ذالک الساعۃ، ذالک ذالک آئے گا، ذالکا تو مفرد کے لیے آتا ہے، اور الساعۃ اس میں تانیث کی علامت ہے، آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے، تو یہ مؤنث ہے نا، تو ذالکا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تلکس، تلکس الساعۃ، الف لام، تلکس، تلکس الساعۃ۔ اب ذرا الف لام ہٹا دیں تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ تلک ساعتن، وہ گھڑی ہے، وہ گھڑی ہے، یہ ترجمہ کریں گے، ہاں۔ اور اگر الف لام لے کر آئے تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ گھڑی، بس ہے نہیں کہیں گے، جملہ پورا نہیں ہے، وہ گھڑی۔ اب ایک اور لفظ، یہ جو تپائی پڑی ہوئی ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں من ضادتن، میم نون ضاد دال گولتا، من ضادتن۔ میں کہتا ہوں وہ تپائیاں پڑی ہوئی ہے، پڑی ہوئی کی ترجمہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میں صرف کہتا ہوں وہ تپائیاں ہے، وہ تپائیاں، وہ تپائیاں۔ من زدتن مؤنث ہے، کون سا؟ اولائکا، اولائکا، میں نے جملہ پورا نہیں کیا، صرف کہا اولئک المنضدۃ، اولئک المنضدۃ۔ اگر میں کہوں وہ تپائیاں ہیں، پھر اولئک،
ہاں الف لام نہیں، اولئک من ضدتن. وہ دو مرد ہیں. رجل آتا ہے نا، رجل مرد کے لیے. تو دو مرد آپ تسنیہ پڑھ چکے ہیں، تو دو مردوں کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ جی وہ دو مرد ہیں. مذکر ہے نا؟ جی وہ دور دور بعید ہے نا، دور ہے. ذانی کا، ذانی کا. اور میں نے کہا مرد ہیں، تو ذانی کا رجلانی. الف لام نہیں لے کر آئیں گے. تو میں کہوں وہ دو مرد، بس اب کیا آئے گا؟ ذالک الرجلان. الف لام بھی آئے گا، ذالک الرجلان. تو آپ کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر وہ دور ہے، آپ ان چیزوں کے عربی میں نام یاد کر لیں، تو پھر اسی کی طرف آپ اشارہ کریں، اور دونوں اعتبار سے آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ مزید مشق کل کر لیں گے. السلام علیکم. یہ سنبھال کے رکھیے گا پھر کل.